اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے اعتماد، جو کہ 15 دسمبر 2025 کا پیپر ہے، یعنی آج کا ہے۔ اس میں ہم صرف مین نیوز دیکھیں گے، جو ہے اس وجہ سے کہ روس کا نہ روکا گیا تو نئی جنگیں شروع ہو سکتی ہے۔ سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 11 ہلاک، ایک حملہ آور کو گولی مار دی گئی، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، یہودی اجتماع نشانہ۔ حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کا انتقال ہو چکا ہے۔ نوئیڈا اکرام کے ایک مشتبہ حملہ آور، اس پہ یعنی شک کیا گیا ہے۔ ادھر دیکھا جائے تو ووٹ چوری بی جے پی کی ڈی این اے میں ہے۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر ریلی سے راہل گاندھی کا کھڑگے اور پرینکا گاندھی کا خطاب۔ سڈنی حملہ، مودی کا اظہار مذمت، کانگریس کی ریلی میں امتناع نعرے، بی جے پی کا اعتراض۔ ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمشنر کو طلبی، امریکی یونیورسٹی میں شوٹنگ، 2 ہلاک۔ مرکزی وزیر چودھری، اتر پردیش بی جے پی صدر۔ نتیامنتن نوین کارگزار، صدر بی جے پی۔ ادھر دیکھا جائے تو مسلمان خوفناک دور سے گزر رہے ہیں، نوئیڈا ہجومی تشدد پر بیرسٹر اویسی کا شدید رد عمل۔ بہار مجلس کی وفد کی متاثرہ خاندان سے ملاقات۔ ادھر دیکھا جائے تو سید مشتاق علی ٹرافی، حیدرآباد نے راجستھان کو آسان شکست دی۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے رات کے آخری پہر میں زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تم ممکن ہو تو ان لوگوں میں سے ایک ہو جاؤ، یعنی ایسے بنو کہ جو وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور دیکھو پیغمبر یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یہ آیت ہے قرآن شریف کی۔ یہ صرف حیدرآباد کا ہے۔ ہم ادھر آگے کا دیکھیں گے مین نیوز، جیسا کہ میکسیکو میں ٹیرف میں اضافہ، امریکی طیارات جنگ کا حصہ۔ توانائی کا تحفظ آج کی اہم ضرورت، صدر درپری مرمو۔ ہندوستان میں خوشحالی خاموش انقلاب جاری، پیوش گوئل۔ دیہی علاقوں میں امیر غریب کا فرق کم ہونے، مرکزی وزیر کا دعویٰ۔ مصنوعی ذہانت کی مسابقت میں عالمی سطح پر ہندوستان کا تیسرا مقام۔ اتر پردیش میں بنگلہ دیشیوں کے شناخت کی مہم میں شدت۔ آسام میں اے اے کے تحت 2 بنگلہ دیشی افراد کو ہندوستانی شہریت۔ مدھیہ پردیش کے آئی اے ایس عہدیدار سنتوش ورما کے مبینہ ممتاز ریمارک کے خلاف برہمن تنظیموں کا چیف منسٹر کی رہائشگاہ کے روبرو مظاہرہ کا منظر۔ اتر پردیش میں فالج زدہ شوہر کے سامنے دلت خاتون کا زدکوب۔ دہلی کے ایک مندر میں خاتون کا قتل۔ دوران پرواز امریکی مسافر بے ہوش، طیارے میں موجود کانگریس لیڈر ڈاکٹر انجلی نمبالکر نے علاج کیا۔ ایسیز بازار کی 8 کمپنیوں کو 79,129 کروڑ روپے کا نقصان۔ ہندوستانی بازاروں سے جاریہ ماہ ایف پی آئی کی 24,936 کروڑ روپے کی سرمایہ کشی۔ دارالحکومت دہلی کثیف اسموگ کی لپیٹ میں، اتوار کو فضائی آلودگی کا اشاریہ 460 ہو گیا۔ مغربی بنگال میں 2 گروہوں میں جھڑپیں، فائرنگ اور بم اندازی میں کم سن لڑکے ہلاک۔ اتر پردیش میں عزا کے دوران پولیس کی مؤذن کو مار پیٹ، پولیس کو دھمکانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے محمد عرفان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ۔ آئندہ 10 برسوں میں ہندوستان کی ہم جہتی ترقی کا روڈ میپ، سرمایہ کاروں کو اعتماد، دور اندیشیہ ماحولیاتی فیصلوں کے لیے سی آئی اے کا بجٹ تجویز۔ سنگیتا بروا، پریس کلب آف انڈیا کی اولین خاتون صدر منتخب۔ ادھر دیکھا جائے تو یہ ہے مسلم دنیا۔ شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ غزہ کی تعمیر نو خرچ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو اٹھانا چاہیے، اقوام متحدہ۔ ہمارے لیے ہمسائے ممالک کی سلامتی اور استحکام کی کلیدی حیثیت، ایرانی وزیر خارجہ کی ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ سعودی عرب میں بین الثقافتی ہم آہنگی فروغ پر عالمی فورس ریاض میں اجلاس کا آغاز۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے کیمپ پر حملہ، بنگلہ دیش کے 6 امن فوجی جاں بحق، 8 زخمی۔
بنگلہ دیش میں شہید دانشوروں کا دن منایا گیا۔ دبئی میں جنسی جرائم کی قوانین سخت، جسم فروش پر بڑی سزاؤں کا اعلان۔ طالبان کا بلگرام ایئر بیس پر فوجی سامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا پہ نقاب۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی تیاری۔ مغربی کنارے میں اسرائیل فوج کے وسیع پیمانے پر دعوے، متعدد فلسطینی گرفتار۔ شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ اور یہ ادھر دیکھا جائے تو عالمی منظر ہے۔ وسط مدنی انتخابات سے متعلق معاشی پالیسیوں کے اثرات، ٹرمپ غیر یقینی کا شکار۔ سرحدی تنازع میں شدت، تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کمبوڈیا کا اعلان۔ سڈنی پر حملہ متوقع تھا، آسٹریلیا کو کئی بار آگاہ کیا گیا، اسرائیلی وزیر خارجہ۔ روس کے ہائپر سونک میزائل حملے، یوکرین میں برقی نظام درہم برہم، لاکھوں گھروں میں تاریکی۔ روس کو نہ روکا گیا تو نئی جنگیں شروع ہو سکتی ہیں، کاجا کالاس۔ جاپان میں دنیا میں پہلی خود کار مسافر فیری کی رونمائی۔ بدنام زمانہ اسپینڈن جنس اسکینڈل، ٹرمپ کے ہوشربا تصویر بھی منظر عام۔ اسپین میں روسی قونصل خانہ، 40 ویزے جاری۔ جرمنی میں کم عمر نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی حمایت۔ سڈنی پر حملہ متوقع تھا، آسٹریلیا کو کئی بار آگاہ کیا، اسرائیلی وزیر خارجہ۔ کمبوڈیا کے ساتھ جھڑپیں جاری، ٹرمپ کا دعویٰ۔ تھائی لینڈ وزیر اعظم۔ آبائی وسائل پر بڑھتے دباؤ کے بارے میں اقوام متحدہ کا تنبیہ۔ بیماری پر گایوں کے زنج کے حکومتی فیصلے کے خلاف فرانسیسی کسانوں کا احتجاج۔ امریکہ میں کرسمس سے پہلے فراڈ کے خطرات، ایمیزون اور FBI کا انتباہ۔ بدنام زمانہ اسپینڈن جنسی اسکینڈل، ٹرمپ کی ہوشربا تصویر بھی منظر عام پر۔ اور ہم ادھر دیکھیں گے 10ویں کلاس کی ہیلٹ کے ساتھ یونیفارم سرکاری نوکریاں، اسٹاف سلیکشن کمیشن۔ 25,483 کانسٹیبل GD پوسٹوں کے لیے بھرتی نوٹیفکیشن جاری۔ اور ادھر کھیل کی دنیا ہے۔ ارجنٹائن کے عالمی فٹ بال کھلاڑیوں لیونل میسی سے سچن ٹینڈولکر کی ملاقات۔ سید مشتاق علی ٹرافی، حیدرآباد نے راجستھان کو آسان شکست دی۔ محمد سراج کو 2 وکٹ، ممبئی نے ہریانہ کو اور آندھرا پردیش نے پنجاب کو ہرا دیا۔ سراج کا جذبہ، خیر سگالی مین آف دی میچ ایوارڈ ساتھی کھلاڑی کو دے دے۔ انڈر 19 ایشیا کپ، ہندوستان نے پاکستان کو 90 رنز سے ہرا دیا۔ ایوارڈ جاری، 85 رنز، کرشن چوہان مین آف دی میچ۔ یہ ہے پیپر جو آپ کو خاص خبریں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اگر پیپر اچھا لگا تو مجھے کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ السلام علیکم۔